محمل، آپ کو کتنی امید باقی رہتی ہے سفارتکاری کی، خاص کر یہ جو بلاکیڈ لگانے والی حکمت عملی ہے اس کے بعد؟ تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا، واٹ از یور انڈرسٹینڈنگ، کیونکہ بڑا کنفیوزنگ ہے ایک بلاکیڈ کو، یعنی ایک رکاوٹ کو کھلوانے کے لیے دوسری رکاوٹ کھڑی کرنا، آلسو پھر یہ بھی بڑا کنفیوزنگ ہے جو ٹرمپ نے پہلے کہا کہ مختلف اہداف ہیں ہمارے، وہ بار بار شفٹ ہوتے رہتے ہیں۔ کل کی ٹویٹ میں نیوکلیئر انریچمنٹ سے متعلق انہوں نے واضح طور پر کہا۔ سو ایکچولی امریکہ کی کوئی وضاحت اس میں آپ کو نظر آ رہی ہے؟ واضح ہدف کیا ہے؟ کیا یہ ابھی تک سامنے آ سکا ہے؟ اچھا رینا، پہلے تو جو ہم بات کر لیں جو مذاکرات پہ، بے شک جو ہے اسلام آباد ٹاکس کے نتیجے میں کوئی اگریمنٹ سامنے نہیں آیا، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اس کا ایک پازیٹیو آؤٹ کم لگ رہا ہے، نیگیٹو نہیں لگ رہا، کیونکہ جو دونوں سائڈز کی جو سٹیٹمنٹس بھی آئی ہیں اس سے یہی لگ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی جس سے یعنی کہ ایک دیر پا جو چیز ہے وہ سامنے آ سکتی ہے، انلیس اینڈ انٹل کہ جو اسرائیل جو ہے وہ سیبوٹاج کرنے کی اس پورے پروسیس کو جو کوشش کر رہا ہے وہ کامیاب ہو۔ آپ اگر دیکھیں کہ ایرانین فارن منسٹر اراغچی صاحب نے بھی جو ٹویٹ کی تھی کہ وہ بڑی میننگ فل ہے، اس کے اندر انہوں نے جو لفظ استعمال کی کہ وی ور انچز اوے جو اسلام آباد ایم او یو سے، اور پھر ایک میکسیملسٹ پوزیشن جو ہے وہ ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑا، یعنی انچز اوے کا مطلب ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت ایک یہ رپورٹ بھی ہو رہا تھا کہ بہت بڑی شاید کوئی اناؤنسمنٹ آ رہی ہے، کیونکہ وہ اسی ایم او یو یا اگریمنٹ کی بات ہو رہی تھی۔ اچھا، حامد میر صاحب نے کل جو ہے شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں بتایا کہ جو مین ہرڈل تھا وہ لیبنان کا ایشو تھا، یعنی کہ اسٹریٹ آف ہارموز اور وہ باقی سب جو یورینیم اور باقی جو چیزیں بات ہو رہی ہے، انہوں نے کہا کہ لیبنان کا مسئلہ جو ہے وہ بہت بڑا تھا، یہ بہت بڑی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ لیبنان کا مسئلہ ہے کس کی وجہ سے؟ ہمیں معلوم ہے کہ یہ اسرائیل کی وجہ سے، کیونکہ جو شہباز شریف صاحب نے بھی جب ٹویٹ کی تھی اس کے اندر لیبنان کے سیز فائر کا ذکر تھا، اور امریکہ نے بھی اس چیز سے اگری کیا تھا، لیکن پھر بعد میں امریکہ نے اپنے بیانات بدلے، کیونکہ وہ بھی خبر آئی کہ نیتن یاہو کے فون کال کے بعد۔ تو یہ جو چیزیں یہ ہمارے سامنے اسرائیل وہ سیبوٹاج کرتا ہے اس سارے چیز کو۔ اچھا، حامد میر صاحب نے کل شہزاد صاحب کے پروگرام میں یہ بھی ڈیٹیلز بتائیں کہ جو دونوں ڈیلیگیشنز ہیں انہوں نے مذاکرات جاری رکھنے پہ بھی اتفاق کیا، اور یہ کہ ملاقات بھی ایک اور ہوگی، وقت اور مقام جو ہے اس کا تعین ہونا باقی ہے۔ تو بعد میں یہ انصار عباسی صاحب نے بھی جو آج ان کی خبر ہے اس کے اندر بھی یہی بتایا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ دونوں سائڈ سے بات چیت بھی کر رہا ہے کہ آپ ڈائیلاگ جاری رکھیں، اور جو سیز فائر کی جو ڈیڈ لائن ختم ہونے والی اس سے پہلے جو اس ونڈو کے دوران جو ہے کوئی معاملات طے ہو جائے۔ اب جو یہ آپ اسٹریٹ آف ہارمز کی بات کریے، دیکھیں اس کے اندر اس چیز کو تو اگر دیکھا جائے تو وہ یہی ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ایک بلاکیڈ کو بالکل ہی آپ جس طریقے سے وہ اور کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو ایک خطرناک موڑ پہ لے جانا چاہ رہے ہیں، ایک تو یہ پریشر ٹیکٹک ہے لینا، اور وہ پریشر ٹیکٹک نہ صرف یہ کہ ایران کے اوپر ہے بلکہ ایکچولی انٹرنیشنل کمیونٹی یعنی دوسرے ممالک کے اوپر، خاص طور پہ چائنا اور یورپین ممالک، جس طرح ابھی یہاں پر بات بھی ہوئی کہ یورپ جو ہے وہ اس پہ کانفرنس کرنا چاہ رہا ہے، وہ کوئی کولیشن بنانا چاہتے ہیں کہ ڈپلومیٹکلی ہم اس چیز کو حل کریں۔ چائنا نے بھی جس طریقے سے کہا ہے کہ وہ اس طرح یہ چیزیں ہونے کا، اور ویسے بھی علینا یہ انٹرنیشنل لا کے خلاف ہے جو امریکہ کرنا چاہ رہا ہے۔ لیکن خیر ہم نے دیکھا ہے کہ اسرائیل کی نے جو نسل کشی کی غزہ کے اندر، اس کے بعد انٹرنیشنل لا کی تو دھجیاں اڑ چکی ہیں، پھر جس طریقے سے امریکہ نے بھی وینیزویلا اور باقی سارا یہ جو ایران کے اوپر جو حملہ بھی کیا گیا، یہ تو ہاں جی یہ سب بناب کا جو ہے وہ اتنا بڑا، اور اس کے علاوہ جنگ بھی لیگل، اور پھر آپ نے بچیوں کو اور بچوں کو آپ نے جو ہے شہید کیا، اور آپ نے لیڈرز کو شہید کیا، لیڈرز کو خیر یہ کڈنیپ بھی کرتے ہیں، تو اب ہم نے دیکھا تو انٹرنیشنل لا کی تو دھجیاں اڑانے میں جو ہے وہ کوئی کسر باقی رہ نہیں گئی۔ لیکن میرے خیال میں یہ ایک ڈومیسٹک کنزمپشن اور دوسرا یہ ایک پریشر ٹیکٹک کے طور کے اوپر ہے۔ اب پتہ نہیں یہ آگے اس کا چل کر کیا ہوتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر جو یہ پازیٹیو پیش رفت ہے کہ ڈائیلاگ جو ہے وہ آگے بڑھے اور کسی نہ کسی طریقے سے اسرائیل جو ہے وہ اس پروسیس کو ناکام کرنے میں کامیاب نہ ہو، تو پھر جو ہے ہم شاید جو ہے پیس کی طرف بڑھیں۔ تو آئی ہوپ کہ یہ جو کوششیں ہیں پاکستان کی یہ رنگ لائیں، یہ کامیاب ہوں، کیونکہ دیکھیے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایک ورلڈ وار 3 کے مناظر ہمارے سامنے آ رہے تھے، جو جتنا ڈیزاسٹر ہمارے سامنے نظر آ رہا تھا، تو ہم جو ہے اس چیز سے پاکستان پیچھے لے کر آیا ہے۔ اچھا، بٹ یہ بڑا دلچسپ ہے کہ آپ سمجھتی ہیں کہ ٹرمپ کا جو بیان ہے یہ صرف ان کی ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے ہے، یہ انٹرنیشنل پریشر بھی میں نے آپ کو کہا پریشر بھی ڈالنے کے لیے۔ جی